السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی اس آیت کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اس آیت کے متعلق بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور میرا موضوع کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بہت جلد بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وجاہدوا جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے، ایک تو پہلی شرط ایمان والا ہونا، دوسری شرط اللہ کے لیے ہجرت کرنا، تیسری شرط اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت ان لوگوں پر اترے گی جن لوگوں نے ہجرت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول تو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، لیکن جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جاتے ہیں، چاہے آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیں، چاہے حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیں، چاہے حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیں، چاہے خواجہ حسین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیں، کہ جو ہر اللہ والا آپ دیکھیں کہ ان کا پیدائشی مقام، یعنی ان کی پیدائش کہیں اور جگہ پر ہوئی، لیکن ان کی وفات، ان کی مزار انور کسی اور جگہ پر ہے۔ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے گھر کو چھوڑا، اللہ کے لیے خود سے انہوں نے جہاد کیا، لوگوں کے لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں انہوں نے تبلیغ کی۔ تو یہ اللہ کے رحمت کے کیا ہیں؟ یہ امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو پچھلے جمعہ میرا جو موضوع تھا سیرت حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ پر میرا پچھلے جمعہ یہ بیان ہوا تھا، اور آج حضرت خواجہ شمس الدین المعروف شمنا میرا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار پر آج مختصر سی روشنی مجھے ڈالنی ہے کہ سرکار کی سوانح حیات، سرکار کی سیرت کیا تھی۔ تو اس سے پہلے شاعر کہتا ہے، میں آپ کے سامنے چشتیہ جو سلسلے سے جو وابستہ ہے ان کے متعلق شاعر کہتا ہے، محبت اور صداقت کا جہاں میں ہمیشہ سلسلہ چلتا رہے گا، محبت اور صداقت کا جہاں میں ہمیشہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلے آندھی کے طوفاں تا قیامت، چلے آندھی کے طوفاں تا قیامت، چراغ چشتیہ جلتا رہے گا، چراغ چشتیہ جلتا رہے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام
چشتی سلسلہ اس ہندوستان کی سرزمین پر تا قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ تو یہ شاعر نے ایک چشتیہ سلسلے کے متعلق ایک شعر ان کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ سے کہا تھا اور شجرا بھی میں نے حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا کہ وہ کتنے واسطوں سے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ خلافت ملتا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میرے زبان سے شجرہ نسب نکلا تھا، لیکن شجرہ نسب نہیں ہے بلکہ شجرہ خلافت ہے، کیونکہ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں جو شہزادے تھے وہ شادی سے پہلے ہی وصال فرما گئے، ایک شہید ہو گئے، تو ان کا سلسلہ، ان کا جو خاندان ہے وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لینا ضروری ہے۔ تو میں حضرت خواجہ شمس الدین شہید اکبر گنج بخش خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور میں نیچے سے پڑھتا ہوں تاکہ نیچے سے اگر پڑھیں گے تو ان کا واسطہ کس سے اور ان کا واسطہ کس سے یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین شہید اکبر گنج بخش چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ زین الدین زین الحق داؤد حسینی سراجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ برہان الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد نظام الدین محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین مودودی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد ابن فرشتاقہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ امین الدین حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سلطان ابراہیم احمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الفیض فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد مولائے کائنات امام الاولیاء حضرت خواجہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیر و مرشد سلطان الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح 23 واسطوں سے حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سلسلہ طریقت شجرہ خلافت 23 واسطوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور 22 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ میں شجرہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے، یہ چیز میں پہلے بھی پچھلی جمعہ بیان کر چکا ہوں، یہ جو سرکار ہے کن لوگوں سے وابستہ تھے اور ان کا شجرہ خلافت کیا تھا، یہ کیسے ہستیوں سے وابستہ تھے، یہ آج ہر ایک کو، ہماری آنے والی نسل کو، ہمارے آنے والے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بزرگ گنبد میں آرام فرما ہیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے تھے۔ یہ بتانا یہ میرا مقصود تھا، اسی وجہ سے پچھلے جمعہ بھی میں نے شجرہ خلافت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا، اور آج کی جمعہ حضرت خواجہ شمس الدین المعروف شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے شجرہ خلافت پڑھا۔ تو پچھلے جمعہ ایک چیز رہ گئی کہ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابا جان کا جو نام تھا، میں ملک میرا خواجہ ملک میرا رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا تھا، لیکن ملک میرا نہیں بلکہ پورا نام حضرت خواجہ عبد الملک میرا چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ابا جان کا یہ نام تھا۔ اور حضرت خوجہ کمالہ سلطان خوجہ کمالہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا جب نکاح ہوا، اور ان پاک ہستیوں سے حضرت شمس الدین شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں جب جلوہ افروز ہوئے، اس دنیا میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، وہاں تک میرا پچھلے جمعہ بیان ہوا تھا، اور ان کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ اپنے امی جان اور اپنے ابا جان کے آغوش میں تربیت پاتے رہے، تعلیم پاتے رہے،
اور فیوز و برکات دونوں ہستیوں سے، دونوں اللہ والے تھے، چاہے ماں ہو یا پھر باپ ہو، دونوں اللہ والے تھے۔ خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ دونوں اپنے ماں اور باپ سے فیوز و برکات پاتے رہے، اور یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک کرامت ہے، 7 سال میں قرآن کریم کو حفظ کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ایک اللہ والوں کی کرامت ہے جو ہم جیسے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جب ان کی جستجو بڑھی، جب انہوں نے ظاہری علم حاصل کیا اور پیر و مرشد کی تلاش ان کے اندر جستجو بڑھی، تو وہ بھی دولت آباد خلد آباد کو حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ زین الحق داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے پیر و مرشد، اور ان سے بیعت کی اور ان کی بارگاہ میں رہے، تربیت و تعلیم پاتے رہے پیر و مرشد سے، جو فیوز و برکات ایک مرید کو ملنے چاہیے، ایک خلیفہ کو جو ملنے چاہیے وہ ملتے رہے۔ حضرت خواجہ زین الحق داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح اب تیار ہیں اور تمام منزلیں وہ پار کر چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی حکم دیا کہ آپ جاؤ گلبرگہ شریف جاؤ اور دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرو، اسلام کو پھیلاؤ۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ سرکار گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آئے، اور وہاں سے انہوں نے دین کا کام شروع کیا۔ اور حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے سے ہی وہ تربیت پا چکے تھے، ماں باپ سے ہو یا پھر پیر و مرشد سے ہو، انہوں نے جو بھی حاصل کرنا تھا انہوں نے حاصل کر لیا تھا، لیکن آگے کی جو منزلیں تھیں، آگے کے جو راستے تھے، انہوں نے اپنے زندگی کے لیے 4 مقصد بنا لیے۔ خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مقصد۔ پہلا مقصد کیا کہ پیام توحید، ایک اللہ کی لوگوں کو دعوت دینا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کی حقیقت لوگوں کو بتانا۔ یہ حضرت خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا پہلا مقصد بنایا کہ پیام توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہوں نے اپنے زندگی کا پہلا مقصد بنایا۔ دوسرا مقصد عشق الہی، اور خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی قربت پانا ہے، اللہ کی قربت پانا ہے، اللہ کی رضا اگر چاہنا ہے، تو عشق الہی کے بغیر کوئی بھی راستہ نہیں۔ اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے اشد حبا للہ، اللہ سے حد سے زیادہ محبت کرو، اشد حبا للہ۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت ہے۔ تو عشق الہی کو انہوں نے اپنا دوسرا مقصد بنایا۔ تیسرا مقصد خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، چاہے مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، محتاج ہو بادشاہ ہو، جو کوئی ان کے دربار میں آیا انہوں نے ان کی خدمت کی۔ کسی بھوکے کو دیکھتے خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ تو تڑپ جاتے اور اپنا منہ کا نوالا، اپنا اناج اس غریب کو، اس بھوکے کو، اس مسکین کو پیش کرتے۔ یہ سرکار خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سیرت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ خدمت خلق یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان اس انسان پر ہوتا ہے جو خدمت خلق کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں نے تمام نیک اعمال دیکھ لیے، تمام نیک اعمالوں میں سب سے اوپری درجہ، سب سے اونچا درجہ میں نے جو دیکھا وہ خدمت خلق تھا۔ سبحان اللہ، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، بھید بھاؤ کو مٹا کر لوگوں کی صرف مدد کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کا تیسرا مقصد بنایا۔ اور چوتھا مقصد اخلاقی تعلیم، لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بروز محشر، بروز قیامت، میزان پر سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ سبحان اللہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، انسان کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو ہم ہر اللہ والے کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ اخلاق کے پیکر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ چاہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیں، چاہے حضرت خواجہ محمد میرا یا پھر حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیں، انہوں نے بد کرداری، بد اخلاقی کسی کے ساتھ انہوں نے نہیں کی، کسی کے ساتھ اس طرح کا انہوں نے برتاؤ نہیں کیا، پیش نہیں آئے۔ تو اخلاق، ایک انسان کے اخلاق اچھے ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 زندگی کے اپنے مقصد بنا لیے اور لوگوں میں دین کی دعوت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ
ہمارا ہوتا ہے نا کہ مسلمان ہے تو ہمارا، امیر ہے تو ہمارا، رشتہ دار ہے تو ہمارا. مسلمان نہیں ہے، امیر نہیں ہے، یا پھر رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں، تو ہم اس کو دور کرتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں، یہ کسی کو دور نہیں کرتے. چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے. آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرس مبارک کے موقع پر آج جتنی تعداد مسلمانوں کی دکھائی دیتی ہے، اتنی تعداد غیر قوم کے لوگوں کی دکھائی دیتی ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی ان لوگوں کو دور نہیں کیا، اور اپنے ظاہری وصال کے بعد بھی لوگ ان سے دور نہیں ہوئے، بلکہ ان کے عرس مبارک کے موقع پر پہنچتے ہیں، ان کے بارگاہ میں غلائے حدید عقیدت پیش کرتے ہیں. تو یہ سرکاروں کا یہ فیض تھا کہ ان کی زندگی میں بھی وہ باقی رہا، اور ان کی زندگی کے بعد ظاہری حیات کے بعد بھی وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے. تو لوگوں کو انہوں نے قریب کیا. تو ہوا کیا کہ جو غریب تھے، مسکین تھے، مظلوم تھے، جن پر ظلم ہوا تھا، تو وہ لوگ تمام کے تمام خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آنے لگے اور دین کا فیض پانے لگے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا کردار اتنا بلند و اعلیٰ ہے، اور وہاں پر معاملہ ایسا تھا کہ جو مہاجن تھے، جو دولت مند تھے، جو بڑے طبقے کے جو لوگ تھے، ان غریبوں پر ظلم و ستم کرتے تھے. ان سے اگر زمینیں اگر دیے ہیں تو حد سے زیادہ لگان ان سے وصول کرتے تھے، ٹیکس وصول کرتے تھے. اس وجہ سے غریب انسان اور غریب تر ہو جاتا، اور امیر انسان اور امیر تر ہو جاتا. تو خواجہ شمس الدین شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ دعوت دی، تبلیغ کیا، انہوں نے دین کا کام انہوں نے انجام دیا. تو آہستہ آہستہ لوگ ان کے قریب آتے گئے، اور جتنے بھی ساہوکار، جتنے بھی مہاجن، جتنے بھی بنیا کے جو لوگ تھے، اونچے طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ دن بدن یہ جو خواجہ شمس الدین شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہے، دن بدن ان کی بارگاہ میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. اور لوگ کل تک ان کے غلام تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کو سود دیتے تھے، بیاج دو دیتے تھے. یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں نے دینا، کام کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے بند کر دی. اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کا رتبہ، ان کا مقام و مرتبہ کم ہونے لگا. تو حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دشمن بن گئے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حق پر ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنے نزدیک کرتا ہے، تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو اونچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ دیکھا نہیں جاتا. اور اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آیا، وہ بھید بھاؤ نہیں کرتے. ان کا رنگ، نسل، ان کا خاندان، ان کا مذہب نہیں پوچھتے، بلکہ جو بھی آیا ان کی بارگاہ میں وہ فیض پاتا گیا. تو یہ معاملہ، تو انہوں نے ایک انسان کو تیار کیا کہ حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دے، معاذ اللہ شہید کر دے. تو ایک انسان کو اس طرح تیار کیا گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ بدر گاؤں میں، بدر کے مضافات میں ایک مسجد میں حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے. عصر کی نماز ادا کر رہے تھے تو ایک انسان جب وہ سجدے کی حالت میں تھے تو حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا وار کیا کہ وہ زخمی ہوئے، اور ان کے جسم اطہر سے پیٹ کی اتڑیاں یا پھر پیٹ کا گوشت باہر آیا، اور وہ شہید ہوئے. اور ان کی تاریخ کیا تھی؟ تاریخ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 796 ہجری 796 ہجری شہر بدر میں مسجد میں عصر کی نماز میں سجدے کی حالت میں حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. تو 21 تاریخ تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز کسی نے بیان کی ہے نہیں کیا، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. شہید اکبر ہیں وہ، خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ شہید اکبر ہے. حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی 21 رمضان ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کی حالت میں شہید ہوئے ہیں. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں. تو ایک سنت خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ادا ہوئی کہ ان کے باپ دادا، ان کے جو جد امجد جو تھے، جن سے انہوں نے فیوز و برکات جو انہوں نے جو حاصل کی، کہ دیکھیں کہ حضرت مولائے کائنات بھی نماز کی حالت میں شہید ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کی حالت میں شہید ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ
21 رمضان المبارک ہے اور ان کی شہادت کی تاریخ 21 رجب المرجب ہے، اور ان کو وصیت کے مطابق درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت خواجہ شمنا میرا شمس الدین المعروف گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق انہوں نے وصیت کی تھی کہ جس میں اطہر سے جو چیزیں جو باہر آئی تھی، انہوں نے اپنے دادا جان خواجہ عبد الملک میرا رحمۃ اللہ علیہ جو صدلگہ گاؤں ہے وہاں پر کچھ چیزیں ان کی دفن کی گئی، اور 24 رجب المرجب 796 ہجری میں حضرت خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جس میں اطہر حضرت خواجہ محمد میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان کے ابا جان دفن تھے، ان کے وصیت کے مطابق 24 رجب المرجب کو ان کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ ارحم الراحمین کے حوالے حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کو کیا گیا، اور 24 رجب کو ان کا عرس مبارک حضرت خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کا جو منڈپ جو چڑھتا ہے 16 رجب المرجب کو ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ 26 رجب المرجب کو خواجہ ماں صاحبہ کا عرس کفنور اور جگول میں ان کا چھلا مبارک ہے، تو دونوں جگہ 26 رجب المرجب کو ان کا عرس مبارک وہاں پر منایا جاتا ہے۔ تو سرکار 21 رجب المرجب 796 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمائے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا دن 21 رجب المرجب ہے، لیکن ان کی تدفین وغیرہ جو کی گئی وہ 24 رجب المرجب کو کی گئی، اسی وجہ سے 24 رجب المرجب کو ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار کی سیرت تھی، اور دیکھیں کہ سرکار بھی کس وجہ سے شہید ہوئے ہیں، حق بولنے کی وجہ سے، حق پر چلنے کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، جہاد کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کے وہ لوگ امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اگر اس آیت کے تحت دیکھیں گے، ان الذین آمنوا، وہ ایمان والے تھے، والذین ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، کاشغر ان کا گاؤں تھا، ان کے ابا جان نے وہاں سے ہجرت کی، خواجہ عبد الملک میرا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ہجرت کی، تو ہجرت کرنے والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے لیے انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد سے مراد کیا کہ لوگوں کو حق کی دعوت دینا، ایک اللہ کی دعوت دینا، سود کے جیسے کاموں سے لوگوں کو روکنا، اور جو بڑے عہدیدار جو لوگ ہیں جو غریبوں پر مظلوموں پر جو ظلم و ستم کرتے ہیں تو انہوں نے روکا، اس وجہ سے لوگ ان کے دشمن بن گئے، اور نماز کی حالت میں حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہوں کہ جو باطل کی مخالفت جو کرتا ہے تو اس کو پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی سیرت ہے، یاد رکھیں۔ جو بھی حق پر ہے، حق پر جو ہوگا اس کی مخالفت ضرور ہوگی، یاد رکھیں، اور جس کی مخالفت ہوگی آپ سمجھ جائیں کہ وہ حق پر ہیں، اور جس کی مخالفت ہی نہیں ہو رہی ہے، جس کا ذکر ہی نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا ادب و احترام ہمارے دادا پیر و مرشد، قبلہ پیر و مرشد اس طرح کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ کبھی بھی حضرت خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک تک انہوں نے نہیں لیا۔ اگر کسی انسان کا نام شمس الدین ہوتا تو ان کے بچوں کا نام لے کر بلاتے تھے کہ فلاں کے ابا، فلاں کے ابا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے تو دادا پیر و مرشد نے بیان کیا کہ گنبد والے سرکار کا نام بھی لینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کہ کتنا ادب ہے۔ کبھی بھی میرج کی سرزمین پر جب
درگاہ کی جب حاضری ہوتی تو کئی دور وہ چپل نکال دیتے تھے، ننگے پیر وہ بارگاہ میں آتے تھے، اور جب بارگاہ میں درگاہ شریف میں جب آتے تھے بھی ان کا ادب کا مقام وہ مرتبہ یہ تھا کہ انہوں نے سکھایا ہے کہ لوگوں یہ جو سرکار گنبد میں آرام فرما ہے ان کا ادب اس طرح کرو کہ اپنی نگاہ بھی اٹھا کر مت دیکھو۔ سرکار نے کبھی بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، درگاہ میں جب بھی گئے گنبد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، اور خاص یہ تاکید دیتے تھے کہ میرج کے پانی کو، میرج کے آب و ہوا کو یا پھر میرج کے لوگوں کو برا نہ کہو۔ جو کوئی انسان میرج کے لوگوں کو برا کہتا ہے، سمجھ لو مثال کے طور پر پانی پینے میں کھارا آ گیا، اگر کوئی یہ بول دے کہ پانی خراب ہے، پانی خراب، پانی تک کو برا نہ کہو۔ ہمارے دادا پیر و مرشد نے ادب و احترام سرکاروں کا اس طرح سکھایا ہے، کبھی بھی وہ نام لے کر، ابھی خادم، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ خادم جو ہے خواجہ کے قسمت کے سکندر ہیں، ہاں خادم جو ہے خواجہ کے قسمت کے سکندر ہیں، الطاف سبھی ان کے انداز ہے شاہانہ، الطاف سبھی ان کے انداز ہے شاہانہ۔ خادموں کی بھی اتنا ادب و احترام دادا پیر و مرشد اتنا کرتے تھے کہ اگر چار پائی پر ہیں، پلنگ پر ہیں، اور انہیں پتہ چل گیا کہ درگاہ کے خادم آئے ہیں، بڑے بارگاہ کے خادم آئے ہیں، تو کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے لیکن خادموں کے لیے ضرور کھڑے ہو جاتے۔ جب کوئی تبرک وغیرہ پیش کرتے تو وہ اپنے آنکھوں پر اور اپنے سر پر اپنے سینے سے لگا کر اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو خادموں کی بھی انہوں نے اتنی تعظیم کی ہے۔ ایک میں بہت سے لوگوں کے دل میں تمنا آرزو بھی ہوگی، میں اپنے ایک آرزو میں بیان کرتا ہوں کہ لوگوں کو دیکھ کر، سید لوگوں کو دیکھ کر، جو لوگ سید ہیں ان کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، ایک دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی سید خاندان میں پیدا ہوتے۔ یا پھر خادموں کو دیکھ کر، جو خواجہ بابا کے خادم ہیں، میں یہاں کی نہیں ہر جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو خواجہ بابا کے جو خادم ہیں ان کو دیکھ کر بھی رشک ہوتا ہے کہ کاش ہم خواجہ بابا کے خادموں میں سے ہوتے۔ ایک رشک کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آرزو وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے جو سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو خواجہ بابا کے جو خادم ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اس عہدے کے ساتھ آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری بھی دی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، خیر والی امت۔ اور امت کیسی کہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تو امت خیر تو ہر کوئی ہے، اس کے لیے حافظ ہونا، مفتی ہونا، پیر ہونا یہ ضروری نہیں۔ جو کوئی مسلمان ہے، جو کوئی کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ خیر امت ہے، اور وہ انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے، اس کی ذمہ داری ہے ہر ایک مسلمان۔ لیکن میں بات کرتا ہوں خواجہ بابا کے خادموں کی، میں بات کرتا ہوں سید زادوں کی، کہ ان پر اور ایک ذمہ داری آ گئی کہ آپ نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ اور آپ اگر خواجہ بابا کے خادم ہو کر سود کھاتے ہو، ناچ گانے کو عام کرتے ہو، شادیوں میں غلط رسم و رواج کرتے ہو، خواجہ بابا تو اس وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سرزمین پر نہیں آئے تھے۔ ان کا اصل مقصد پیغام جو تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرنا، اور اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے شادیوں میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، غلط رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، اور ہم خواجہ بابا کے خادم ہیں، کیا خواجہ بابا ہم سے خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے فرمان ہرگز یہ نہیں تھے، بلکہ پورا کہ پورا 100% حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر تم چلو، یہ ان کا پیغام تھا لوگوں کے لیے۔ اور وہ جہاں بھی گئے، جہاں بھی رہے، وہاں پر جو جابر لوگ، ظلم کرنے والے لوگ وہاں پر دکھائی دیتے تھے، لیکن ویسی جگہ انہوں نے صرف اللہ کا نام لیا۔ ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں، ہجوم کفر میں اور مشرکوں کے نرگے میں، ہجوم کفر میں اور مشرکوں کے نرگے میں خدا کا نام لیا آپ نے غریب نواز۔
صرف غریب نواز کے لیے نہیں بلکہ جو بھی خواجہ ہیں، جو بھی اللہ والے ہیں، ہجوم کفر میں اور مشرکوں کے نرگے میں جو کوئی اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف اگر وہ بلاتا ہے تو اس نے ان کی سنتوں پر عمل کیا، وہ سچا غلام ہے۔ خواجہ بابا کا وہ سچا غلام ہے، یاد رکھیں۔ ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف خواجہ بابا کا نام لینے سے، صرف عرس منانے سے، صرف چھٹی شریف کرنے سے کام نہیں ہوگا، عمل کے میدان میں بھی اترنا پڑے گا۔ جب آپ عمل کے میدان میں اتریں گے، جس طرح ان کی مخالفت ہوئی، ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، وہ تو بڑے سرکار تھے، ان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا، تو ہم عمل کے میدان میں جب اتریں گے، نیکی کی دعوت لوگوں کو جب دیں گے تو لوگ ہمارے بھی خلاف ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے جگری دوست ہوں گے، لیکن نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے وہ جگری دوست ہم سے دور ہو جائیں گے۔ گوارا کرو، چلے گا، لیکن حق کی دعوت کو نہ چھوڑو۔ یہ بزرگان دین کا یہی پیغام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں کس وجہ سے تشریف لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے، اور آج ہم مسلمان ہو کر خواجہ بابا کا نام لے کر اپنے شادیوں میں یا پھر برتھ ڈے کے نام پر جو غلط رسم و رواج ہم جو کرتے ہیں، جو اسلام میں ناجائز ہے، تو کبھی بھی ہم ان کے راستے پر چل نہیں سکتے۔ اور خواجہ بابا کا دربار دیکھیں کہ کیسا دربار ہے کہ 16 رجب المرجب کو رجب منڈپ کے دن جو سب سے پہلا جو صندل لگتا ہے، جو سب سے پہلا جو غلاف چڑھتا ہے، وہ چمبار جس کو ہم کہتے ہیں، موچی جس کو کہتے ہیں، ان کا چڑھتا ہے۔ کوئی نگر سیوک نہیں، کوئی سی ایم نہیں، کوئی آمدار نہیں، کوئی بڑے سے بڑا گھرانے والا وہاں پر جا نہیں سکتا، لیکن سب سے پہلے ان کا مان رہتا ہے۔ ان کا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خواجہ بابا کی ایسی خدمت کی، ان کو اتنا راضی کیا کہ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ عرس مبارک پر سب سے پہلے آپ کا صندل چڑھے گا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کی جو ذات ہوتی ہے، ان کے نزدیک نہ خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ حسب و نسب، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ امیر نہ غریب، نہ کالا نہ گورا، بلکہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آیا انہوں نے سب کو ایک نگاہ سے دیکھا۔ یہ ان کا پیغام دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چمبار، ایک موچی کی حیثیت دنیا والوں کے نزدیک کیا ہے، لیکن آج جب عرس مبارک جب ہوتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ خواجہ بابا نے کتنا بڑا دیا۔ دیکھیں کہ ایسے نصیب کسی کو نہیں ملتے جتنا بڑا نصیب ایک موچی کا، ایک چمار کا، جو سب سے پہلے ان کا صندل اور غلاف چڑھتا ہے۔ تو میں دادا پیر و مرشد کی میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ دادا پیر و مرشد کی زندگی تو ایسی گزری کہ انہوں نے یہاں پر جب درگاہ کو آنا چاہا تو کبھی بھی انہوں نے سرکار کے ادب کی وجہ سے چپل نہیں پہنی، کبھی بھی سرکار کا نام اپنی زبان اقدس سے نہیں لیا، کبھی بھی یہ کہا کہ میرج والوں کو برا وغیرہ نہ کہو۔ اتنی تعظیم، اتنا ادب ان کے دل میں۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم وہاں کے سجادہ، ہم وہاں کے گدے نشیں، سرکار کی نسل ہی آگے نہیں بڑھی۔ حضرت خواجہ محمد میرا رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شہزادے تھے، حضرت خواجہ محمد میرا اور ان کے بھائی، اور دونوں شادی سے پہلے وصال فرما گئے، ان کی اولاد آگے نہیں بڑھی۔ اور خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ادب و تعظیم و توقیر دادا پیر و مرشد کرتے تھے، تو کبھی بھی ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی یہ بات کو پھیلاتا ہے وہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے زبان اقدس سے یہ بات نہیں کہی۔ وہ تو غلاموں کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ خادم ہیں جو خواجہ کے قسمت کے سکندر ہیں، شاعر کیا کہتا ہے؟ خادم ہیں جو خواجہ کے قسمت کے سکندر ہیں، الطاف سبھی ان کے انداز ہے شاہانہ۔ خادم کو ہم شاہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ جب خادموں کی برابری نہیں کر سکتے تو یہ بات بولنا تو دور کی بات ہے۔ اگر یہ کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے تو آپ دور کر دیں کہ سرکار کا ادب وہ اس طرح کرتے تھے کہ برابری کرنا یا پھر ان کا نائب بولنا، ان کا سجادہ بولنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں سے، اپنے قلبوں میں سے یہ بات کو نکال دیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی غلط فہمیاں وغیرہ جو پھیلی ہیں، اگر مل جائیں، بیٹھ کر صلاح مشورہ ہو جائے اور یہ بات ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں،
تمام لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کی بنیاد پر اگر ایک ہو کر دین کا کام کریں گے تو بے شک ہم خواجہ غریب نواز خواجہ محمد میرا خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر ان کی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ بعض لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جس طرح کرامتیں وغیرہ سنتے ہیں تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت بتائیں، تو ان کی کرامت کیا بتائیں کہ ان کی خاک میں کرامت ہے۔ خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے خاک میں کرامت ہے۔ جو کوئی خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی مٹی لے کر جاتا ہے تو اگر سانپ آ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں، یہ مشاہدہ کیا ہوا عمل ہے، یعنی یہ پریکٹیکلی لوگوں نے کر کے دیکھا ہے۔ خود میں اس بات کا گواہ ہوں، میں بھی اس چیز پر میں نے عمل کیا ہے کہ اگر سانپ بچھو وغیرہ آتے ہیں، خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ کا در کا فیضان اس طرح ہے، اتنا بڑا ہے کہ ان کے در کی مٹی اگر لے جا کر اگر جنگل میں یا پھر گھر میں ڈال دے تو سانپ اور بچھو زہریلے کیڑے نہیں آتے۔ جب ان کی مٹی میں اتنا اثر ہے تو ان کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ ان کی ذات کا مقام وہ مرتبہ ہم لگا نہیں سکتے، یاد رکھیں کہ ان کا مقام وہ مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے، اور کبھی بھی سورج کو چراغ دکھایا نہیں کرتے، یاد رکھیں وہ سورج ہیں، وہ سورج ہیں، ہم سب چراغ ہیں۔ ایک چراغ بھی سورج کو دکھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے فتنے فسادات ڈالنے کے لیے یہ باتیں یہ کی ہیں، تو ہرگز یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ جو میں پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ آیت کے متعلق میں آپ کے سامنے اس کی روشنی ڈالوں گا، تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی وہ لوگ امیدوار ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ مہربان بخشنے والا ہے۔ تو جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یا پھر اور اولیاء اعظام کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ جس طرح انہوں نے ہجرت کی، ایک ہجرت ہم کو بھی کرنی ہے۔ میرج چھوڑ کر نہیں جانا ہے بلکہ میرج ہی میں رہنا ہے۔ انہوں نے ہجرت کی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، خدمت خلق کے لیے، دین محمدی کے لیے انہوں نے اپنا وطن عزیز چھوڑ کر دوسری جگہ وہ بسے۔ ایک ہجرت ہم کو بھی کرنی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ایمان والے تو ہم ہیں، ان الذین آمنوا ایمان والے ہیں، والذین ہاجروا ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت کیا کرنی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ اگر سود کا ہم کاروبار کرتے ہیں تو سود کو چھوڑ کر حلال کمائی کی طرف ہمیں آنا ہے، حرام کمائی کو چھوڑ کر حلال کمائی کی طرف ہمیں آنا ہے۔ اگر لوگوں کے حقوق ہم مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم ادا نہیں کرتے، تو حقوق اللہ ادا کرنے، حقوق العباد ادا کرنے کی طرف ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ ہمیں کوئی ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر نہیں جانا ہے، بلکہ صرف ہجرت یہ کرنی ہے کہ پہلے گنہگار تھے، ابھی نیک بننا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرط ہے، یہ ہمارے لیے کنڈیشن ہے، اور یہ ہر اللہ والے کا یہ مطالبہ ہے، یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے کہ ہر انسان گنہگار سے نیک ہو جائے، حرام کمائی چھوڑ کر حلال کمائی کرنے والا ہو جائے، اور بدعتوں کو، بری چیزوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ والذین جاہدوا، جہاد کرنا ہے، میدان میں نہیں اترنا ہے، تلوار لے کر کسی کو مارنا نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے نفس سے کرنا ہے جہاد، کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں۔ یہ خود کو پرکھنا چاہیے، دل سے پوچھیں، یہ خود کے ضمیر سے پوچھیں، یہ ہم کو بتائے گا کہ ہم کتنے اچھے ہیں یا پھر کتنے برے ہیں۔ تو اس سے جہاد کرنا ہے۔ والذین وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہم اپنے نفس سے جہاد کریں۔ تو اگر ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے، خواجہ غریب نواز ہو، خواجہ محمد میرا، خواجہ شمنا میرا رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کا پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، خدمت خلق کرنا اور لوگوں کی اخلاقی تعلیم، لوگوں کے عادات و اطوار کو سدھارنا، لوگ اگر برے ہیں تو انہیں اچھے کرنا، یہ اخلاق کی تعلیم خواجہ شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ خواجہ شمس الدین شمنا میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ دیکھے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ
10 नवंबर 1699 ईस्वी में मिरज शरीफ हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन शमनामीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर उन्होंने हाज़िरी दी है, उन्होंने हाज़िरी दी है। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा शमशुद्दीन शमनामीरा रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन ज़ैनुल हक़ दाऊद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कि उनके पायते मुझे दफनाना। एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह, अल्लाह वाला, और हिंदुस्तान मतलब उस वक्त पाकिस्तान वगैरह अलग नहीं, तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का के वक्त में। तो इतना बड़ा बादशाह इनकी बारगाह में आकर हाज़िरी देता है। तो ये जो हम हाज़िरी जो दे रहे हैं ये अल्लाह वालों की ये सुन्नत है और इनकी ज़ात बहुत बड़ी है। याद रखें कि इनके पैगाम को समझने की कोशिश करें। सिर्फ उर्स मना लेने से, सिर्फ नियाज़ कर लेने से, सिर्फ उनका नाम लेने से काम नहीं होगा, बल्कि उनकी तालीमात को भी अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए। उनकी ज़िंदगी पर, उनकी ज़िंदगी के नक्शे कदम पर हमें तमाम लोगों को चलने की कोशिश करनी चाहिए। यही उनका पैगाम था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख्वाजा शमनामीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करते हैं कि इलाही तू अपनी मोहब्बत को, इलाही ख्वाजा शमनामीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं कि बारी ताला इलाही तू अपनी मोहब्बत को मेरी जान से, मेरी अहल व आयाल से और ठंडे पानी से भी ज़्यादा मेरी नज़र में महबूब बना। मेरी नज़र में तेरी मोहब्बत को महबूब बना, अपनी जान से, अहल व आयाल से और ठंडे पानी से। ठंडे पानी का जिक्र क्यों किया गया? देखेंगे एक इंसान जब रोज़ा रहता है और जब इफ्तारी के लिए जब बैठता है तो उसको पता चलता है कि ठंडे पानी की अहमियत क्या है। एक प्यासा इंसान को मालूम है। तो उस ठंडे पानी से भी ज़्यादा, उस ठंडे पानी से भी बढ़कर ऐ बारी ताला तू मुझे अपनी मोहब्बत अता फ़रमा। ये उन्होंने ख़ास करके ये दुआ की है। हमें भी यही दुआ करनी चाहिए अल्लाह के लिए जीने की और अल्लाह के लिए मरने की। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हिंदुस्तान में जितने भी ख्वाजा हैं उनका मकसद, उनका मिशन यही था कि दीन की खिदमत करना, दीन को फैलाना, लोगों को नेकी की तरफ उनको दावत देना, बुराई से रोकना, उनका मकसद यही था। तो आज अगर हम में से अगर कोई सैयद है, अगर हम में से कोई खादिम है, ख्वाजा का अगर कोई खादिम है या फिर हम में से कोई ख्वाजा का नाम लेवा है, तो हमारे ऊपर ये लाजिम है, हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम इस काम को, ख्वाजा बाबा के काम को आगे ले जाने की कोशिश करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज के दर्स में, आज के बयान में, बोलने में, सुनने में, समझाने में, समझने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन शमनामीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो 4 मकसद जो बनाए थे कि पहला मकसद क़याम तौहीद, दूसरा मकसद इश्क़ इलाही, तीसरा मकसद खिदमत खल्क़ और चौथा मकसद अखलाक की तालीम, अखलाकी तालीम। यही मिशन को, यही पैगाम को, यही मकसदों को आगे ले जाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।